بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 5، عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ جب چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی غیث مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ جب وہ کسی کام سے مکہ آتا تھا، وہ لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا، بہت قریب کی زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارے عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کی شہروں کا بھی مالک ہوگا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کی زمانے کو پائے گا، وہ اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے، وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کی دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ غیث نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کی باپ ہو سکتے ہو۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے باپ۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہوگا۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گا اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ یہ بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا، تو اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا۔ اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کا نام کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے کہا، اس کے بارے میں اپنا زبان بند رکھو، یعنی کسی کو کچھ نہ بتاؤ، ورنہ لوگ اس بچے سے اتنی زیادہ حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا اس دنیا میں، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی اس دنیا میں کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہو گئی ہوگی، نہ آئے گی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے غیث سے پوچھا، اس بچی کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کا جواب میں کہا کہ اگر اس بچی کی عمر طبیعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کی بت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ یہ ساری علامت اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشن گوئی سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے منہ گر پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر ایسا کیا، پھر الٹا ہو گیا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب تھی۔ تب اس بت کی منہ سے ایک آواز نکلی، اور یہ ایک ایسی بچی کی پیدائش کی خبر ہے جس کی نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کی تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران میں شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت ہی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کی 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ اور بھی پیش آیا۔
کہ پارس کی تمام آتش گدوں میں وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، جو 1000 سال سے لگی تھی، اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات سے ایک ہی وقت میں تمام آتش گدوں کی آگ انن فنن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلوایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑھنے اور آتش گدوں کی آگ بجھنے کی واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہیں دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، ان کا نام ستیخ ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سے سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستیخ سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک غصہ والے نبی ظاہر ہوگی جو عرب اور شام پر چھا جائے گی، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ کی دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام بہت عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کی باپ دادا کی نام پر نہیں بلکہ محمد رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کی خچر بہت کمزور اور مریل تھی۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ چلتی تھی کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور سب سے آخر میں مکہ داخل۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اور سینے کی جگہ کی واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کیس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام۔